السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز، اور میرے ساتھ ہے معروف اسلامی دانشور جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور کے وائس چانسلر ہیں۔ سر، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ سر، ان دنوں کورونا کی ویکسین کو لے کر کے مسلمانوں میں بہت زیادہ اضطراب پایا جا رہا ہے۔ کئی طرح کے شکوک و شبہات ہیں۔ پہلا شک یہ ہے کہ اس میں خنزیر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ دوسری نیوز ہے، اس کو پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں یا سچائی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد کچھ دنوں میں آدمی بیمار پڑ سکتا ہے یا دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں پولیو ویکسین کے بارے میں بھی کہی جاتی رہی ہیں۔ ویکسین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ویکسین کے پیچھے کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے کہ 10 مہینے سے کم عرصے کے اندر اس کی ویکسین کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی شروعات آپ سے نہیں کی جا رہی ہے، یہ بھی خیال رکھیے کسی مخصوص فرقے سے، بلکہ جو سرکاری عملہ ہے، جو کہ محکمہ صحت سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے شروعات کی جا رہی ہے۔ آپ نے خنزیر کی بات کہی، میں ایک تو ابھی تک فائزر وغیرہ نے جو امریکہ کی کمپنی ہے اس نے منع کیا ہے کہ اس میں ہم نے ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ایسا ہو کہ اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور ایک طرح سے مہاماری کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہو، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر انسانی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص فاقہ کشی کی وجہ سے موت کے کگار پہ آ گیا ہے تو ایسی صورت میں مردار بھی اس کے لیے حرام سے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر ہمیں رکھنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے بھی اس ویکسین کو لگوایا ہے۔ اگر معاف کیجیے گا، ظاہری بات ہے کہ کوئی اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں نہیں ڈالتا ہے۔ جی، ایک بات اور وہ یہ کہ اللہ شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک اس کی اثر آفرینی ہے اور تاثیر ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈاکٹروں کی رائے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جو مدارس ہیں ان کے ارباب کار جو ہیں، اور خاص طور سے اساتذہ جو ہیں، اور مساجد کے ائمہ جو ہیں اور مؤذن جو ہیں، ان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، اس لیے کہ وہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور انہوں نے غیر معمولی طور پہ ایثار و قربانی سے کام لیتے ہوئے امت کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ امت کا فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت جو ہے اس کا کوئی سامان کرے اور منصوبہ بند طریقے سے کرے۔ سرکار اور مسلمان، تو آپ کو لگتا ہے کہ 6-7 سالوں سے ایک سرکار ہے، تو مسلمانوں نے اب تک ان سے دوری بنائے رکھی ہے یا مسلمان کچھ قریب ہوئے ہیں؟ اور جس طریقے سے کانگریس کی حکومت سے ایک تعلق تھا، اس سرکار سے بھی تعلق بڑھانا چاہیے، ضرورتوں کو لے کر کے میٹنگ کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ دو چیزوں میں فرق کرتا ہوں، ایک سیاسی جماعت میں اور ایک حکومت میں۔ حکومت جب ایک دفعہ منتخب ہو جاتی ہے جمہوری طریقے سے تو وہ کسی ایک فرقے اور کسی ایک جماعت کی نہیں رہتی، اور یہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر طبقے سے اپنا تعلق بنائے، اور ہر طبقے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سے دوری کو مٹائے۔ تو یہ کام دونوں کے مل کے کرنے کا ہے۔ جب وزیر اعظم نے ایک نعرہ دیا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو کچھ ہندوستان کے حق میں ہے وہی یہاں کے شہریوں کے حق میں ہے، جو شہریوں کے حق میں ہے وہ ہندوستان کے حق میں ہے۔ مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟
मसले का हल सरकार के पास है। सरकार कानून लाई है जी, सरकार ने उसे अपने वक़ार का मसला बना रखा है। ये कानून जो है उनके बजाय सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अब इस खौफ को दूर करने के लिए, इस शक व शुबे को के इज़ाले के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो किसानों की बात पर तवज्जो दे। अच्छा, किसानों की बात को इसलिए और सबूत मजबूती मिल रही है कि बाद सरमायादारों ने सरकार जो काबिल काश्त अराज़ी है वो बड़ी तादाद में ख़रीदी है जी, वेयर हाउसेस बनाने के लिए और उसकी दूसरी चीज़ों के लिए। तो उन्हें एकदम इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नापसंदीदगी है सरकार के रवैये पे, उसका इजहार कर दिया है। अब कमेटी जो बनाएगी, कमेटी क्या करेगी? कमेटी के एक ऑनरेबल मेंबर ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। कि अमेरिका एक तरफ ये कहता है हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं, और दूसरे मुल्कों को जमहूरियत का सबक सिखाता है। इराक़, लीबिया, मिस्र, हर जगह जमहूरियत नाफिज हो। खुद अमेरिका में जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन लोग थे? कि जो यानी बुश सीनियर और बुश जूनियर थे, हम उनके रवैये से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और उसके ख़िलाफ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात है। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडेन जो हैं उनके आने के बाद जिस तरह से आपने देखा कि एकदम बहुत दिलचस्प बात है कि जो बाइडेन ने अभी हलफ नहीं लिया जी, अभी इख्तियारात मनसबी को उन्होंने एक तरह से हासिल नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जो है वो कतर के साथ अपने सियासी और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर फ़ौरन राज़ी हो गए। ये चीज़ों का एक रुख हमें बता रहा है कि चीज़ें किधर जाने वाली हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप थे प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आपसे तफसीली बातचीत हुई करंट इश्यूज़ पर, हालात हाज़रा पर, और कई सारे इश्यूज़ पर खुल कर के सर का ख्याल सामने आया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।